الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، دارالعلوم غریب نواز کے موقر اساتذہ و ارکان ادارہ، جلسہ دستار حفظ میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. لائق مبارکباد ہے ادارہ حاضہ کے اساتذہ کہ جنہوں نے اپنی محنت شاقہ سے ان عزیز طلبہ کو اس لائق بنا دیا کہ آج انہیں سنت و خلت و دستار سے نوازا جا رہا ہے. یہ کل تک عبداللہ عبد الرحمن تھے، لیکن آج یہ حافظ عبداللہ عبد الرحمن وغیرہ ہو چکے ہیں. میں مبارکباد انہیں بھی دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہ پڑھا کر دارالعلوم غریب نواز میں اس لیے بھیجا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے. میں کیا انہیں مبارکباد دوں گا، کل روز محشر کے اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ انہیں تاج زرعی سے نوازے گا. وہ خوش نصیب والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی بخشش کا سامان بنا لیا. ڈی ایم بنا لو گے ضروری نہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، لیکن اگر آپ ایک حافظ عالم بنا لیتے ہیں اپنے بچے کو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی بخشے جائیں گے اور آپ کی اوپر اور نیچے کی ساتھ ساتھ پشتے بھی بخش دی جائیں گے. میں ان عزیز طلبہ کو بھی مبارکباد کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور بڑی لگن و محنت کے ساتھ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا. احسان ہے اس رحمت للعالمین کا کہ جس رحمت للعالمین نے اس قرآن کو اپنے سینے پر سکینہ فرما کر امت پر یہ قرآن آسان فرما دیا. ورنہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے وہ چکنا چور ہو جاتا. مگر احسان ہے اس رحمت للعالمین کا کہ جس نے اس کلام اللہ کو اپنے سینے پر سکینہ فرما لیا. یقیناً اس بوجھ کا اثر ایسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ.
جب ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا تو اس کے بوجھ کے اثر سے آپ کی کمر جھک گئی. احسان ہے اس مصطفیٰ کا کہ اس مصطفیٰ جان رحمت نے اس کلام الہی کو اپنے سینے پر سکینہ فرما کر امت کے لیے آسان فرما دیا. عزیزو، اس کا بوجھ کیسا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اس بوجھ کے اثر سے آپ کی حالت کیا تھی کہ آپ کو ہم نے پایا متوالا اور سرشار، تو ہم نے آپ کو راہ دی، منزل دی. عزیزان گرامی، آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس بزم میں موجود ہیں جہاں ایک حافظ قرآن کو سند دی جا رہی ہے. تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ کل میدان محشر اس حسین نظارے کو دیکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ رات کے اس آخری پہر میں آپ نے اپنی نیند کو ان کے لیے قربان کیا ہے. تو کل میدان محشر آج آپ نے جو عزت انہیں دی ہے، کل میدان محشر خدا نہ خواستہ اگر مشکل میں آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل خراب عمل کی بنیاد پہ خدا نہ خواستہ سزا دے رہا ہوگا، تو جانتے ہو یہ حفاظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائیں گے کہ پروردگارہ رب قدیر الہ العالمین، تیرا ہی حکم تھا کہ احسان کرنے والے پر احسان کیا جائے، لیکن اے اللہ ہم تو مدرسہ غریب نواز میں رہے 2 سال، اس لائق نہ ہو سکے کہ ہم اس احسان کا بدلہ چکا سکے جو انہوں نے احسانات کیے تھے کہ پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بستر کا انتظام کیا. ہم اگر کہیں مدرسے سے باہر چلے تو ہماری عزت میں، ہماری محبت میں وہ ہم سے 2 چند خلوص کے جملے بولے. ہمیں جب دستار دی گئی تھی تو انہوں نے اپنی رات کو میں ہمارے لیے قربان کیا تھا. اے اللہ اس احسان کا بدلہ ہم دنیا میں چکا نہ سکے، لیکن تیرا ہی حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. تو دنیا میں تو ہم احسان کا بدلہ چکا نہ سکے، لیکن اے اللہ آج تو تیری رحمت جوش میں ہے. اے پروردگارہ، اے رب قدیر، ہمارے ان احسان کرنے والوں پہ تو کرم فرما دے. انہوں نے خطا کی ہے، اے رب کائنات ہم سفارش کرتے ہیں کہ تو ان کی خطا کو معاف فرما دے. تو جانتے ہو ان حافظوں عالموں کی استدعا کو، عرضی کو اللہ مسترد نہیں کرے گا. رحمت حق بہانا بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ جو دین کی راہ پہ چل کر اور عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، اور وہ میری بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرے اور میں اسے مسترد کر دوں. نہیں نہیں، ان تمام گنہگار بندوں کو اب جہنم نہ لے جا کر جنت میں جگہ دے دو. سمجھ رہے ہو بھائی میرے؟ تو آج اس وقت آپ بیٹھے ہوئے انہیں عزت دے رہے ہو، اس کا فائدہ کل میدان محشر آپ سب کو ملے گا. لیکن اے مسلمانوں، جو مزاج آپ بنائے ہوئے ہو اسی مزاج میں اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ اللہ نے صرف حافظوں کو عزت نہیں دی ہے، مومنوں کو بھی بہت عزت دی ہے. اللہ نے صرف عالموں کو عزت نہیں دی ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اللہ نے اسے بھی بہت عزت دی ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اللہ کا رنگ
جو ہم پہ چڑھنا چاہیے تھا ہم سے دور ہو گئے۔ اے عزیزو ذرا سوچو اللہ تعالیٰ بندوں پہ کیسا مہربان ہے کہ اس رب العالمین نے 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، لیکن کسی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی مشیت کا اظہار نہیں فرمایا۔ فرشتہ پیدا کرنا ہوا، کن کہہ دیا، فرشتہ پیدا ہو گیا، فیکون۔ جن پیدا کرنا ہوا، فیکون۔ ناریوں کو، نوریوں کو اللہ نے پیدا کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ لیکن اے خاکی بدن رکھنے والوں، ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے نوریوں کے درمیان اعلان فرماتا ہے، ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو سنو، اللہ جسے جتنا چاہے علم عطا فرما دے، لیکن ہر مخلوق کا علم جو ہے خالق کے علم کو گھیرا نہیں دے سکتا۔ خالق کا علم ہے جو مخلوق کے علم کو گھیرے ہوئے۔ خدا ہم لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا عزیزو؟ اللہ کا علم، اس کے علم کے آگے کوئی جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کی عطا سے اللہ جسے چاہے اسے علم